السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 381 سے پڑھیں گے اور 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ پہلے صفحے کی صدر سے ہی انشاءاللہ شروع کریں گے اور اپریل کی آج 21 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ یا نساء النبی لستن كأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ ازواج مطہرات کے نام خطاب ہے جو امت کی روحانی مائیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، ان کے نام یہ بات شروع ہو رہی ہے۔ وہ جو تابعداری تم میں سے کرے گی اللہ کی اور اس کے رسول کی، اللہ اس کے رسول کی تم خواتین میں سے جو تابعداری فرما برداری کرتی رہے گی، توجہ ذرا فرمائیں، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرتی رہے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، تو ہم اس کو دیں گے اس کا اجر 2 بار، دگنا اجر دیں گے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے اس کے لیے، اس خاتون کے لیے، اس زوجہ محترمہ کے لیے عمدہ رزق، عزت و شرف والا رزق۔ یا نساء النبی لستن كأحد من النساء، اے پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں، نہیں ہو تم کسی ایک خاتون کی طرح جو دوسری بیویاں ہیں۔ ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کیے رکھو گی، پہلے ہی متقی ہیں لیکن یہ اس کے ساتھ شرط لگائی، ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کیے رکھو گی، فلا تخضعن بالقول، پس مت نرم لہجے میں بات کرنا۔ کسی مرد کے ساتھ اگر کوئی گھر آتا ہے، بات کرتا ہے ہم کلامی کی شکل میں، تو نرم لہجے میں بات نہیں کرنی۔ کیوں؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تو وہ تمن کرے گا وہ بندہ جس کے دل میں بیماری ہوتی ہے۔ نرم لہجے سے غلط فائدہ اٹھا کے اس کے دل کے اندر برے خیالات نہ آئیں۔ اس کا قطعاً مطلب نہیں اس کا وضاحت کریں کہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا ہے، ترشروئی کا مظاہرہ کرنا ہے، اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور آپ فرمائیں کریں بات عمدہ، اچھی بات کریں۔ اس میں بڑے مسئلے آئیں گے انشاءاللہ۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ،
اور آپ رکی رہو، ٹھہری رہو اپنے گھروں میں، گھر کے اندر ہی رہنا ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور نہ بن سور کے نکلنا جس طرح پہلی جاہلیت کی عورتیں بن سور کے نکلا کرتی تھیں۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنا ہے۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تم نے اطاعت کرنی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی علیہ السلام۔ انما یرید اللہ، ان جملوں پر مزید غور فرمائیں۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ ارادہ فرماتے ہیں، لیذہب عنکم الرجس، تاکہ تم سے گندگی اللہ دور رکھے، اہل البیت، اے اہل بیت، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک کرے، پاک رکھے، تطہیرا، پاک رکھنا۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور یاد رکھنا اور تلاوت کرنا جو تلاوت کی جاتی ہے تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت و دانائی کی باتیں، اس کو یاد رکھنا ہے، تذکرے کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بھی ہے اور باخبر ہے تمام حالات و واقعات سے۔ حضرات، پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ یا نساء النبی ہے، اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام بیویوں کو یا نساء فرما رہے ہیں، اے پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں۔ یہ چھوٹا اعزاز نہیں ہے، رب العالمین نے سلام بھی بھیجے اور خواتین ازواج مطہرام خطاب بھی فرمائے اور اس کو قرآن کا حصہ بنائے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے نا پیغمبر اسلام کو اپنی بیویوں کو یہ کہہ دو، وہ الگ موضوعات ہیں، جس طرح پر یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، وہ الگ حکم ہے۔ پہلے پڑھا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین، یہ بھی آپ نے پڑھا۔ تو ادھر خاص فرمایا کہ یا نساء النبی، اے پیغمبر اسلام کی بیویوں، تم میں سے اگر کوئی معاذ اللہ کردار کی اس کے اندر آپ کا اگر کوئی لو سٹینڈرڈ ہوا، کردار کشی اگر اپنی شخصیت کی آپ نے کی، اپنے کردار اور اپنے عمل کے ساتھ، تو اس کو ڈبل عذاب ہوگا، یہ بھی فرمایا۔ ساتھ فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، یا نساء نبی، اس بات چل رہی ہے، اگر تم میں سے کوئی پرہیزگاری رکھے گی اور تابعداری کرتی رہے گی، تم میں سے اللہ کی فرما برداری، تابعداری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، وتعمل صالحہ، اور عمل بھی اچھے کرتی رہے گی، نؤتها اجرها مرتين، ہم اس کو اجر بھی ڈبل دیں گے۔ اگر سزا دگنی ہے، اجر بھی دگنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض خواتین صحابہ اصحاب جو ازواج مطہرات ہیں، ان کی بعض زندگی کے نمایاں کردار اور اعمال بھی رسول پاک نے بیان فرمائے ہیں۔ مثلا کوئی زوجہ محترمہ بہت صدقہ خیرات کرنے والی ہے، کچھ انعامات، کچھ اللہ تعالیٰ کا ذکر، کچھ تہجد، قیام اللیل، یہ نمایاں چیپٹر جس کو کلپ کہتے ہو، ازواج مطہرات کے رسول پاک نے بعد کلپ بھی بیان فرمائے۔ وہ زوجہ محترمہ، وہ زوجہ محترمہ، مجھے یاد ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ بھی تشریف فرما دی، تو آپ حضرت خدیجہ کی خوبیاں بیان فرما رہے تھے۔ کانت خدیجہ تو قضا و قضا، کانت خدیجہ تو قضا و، خدیجہ ایسے تھی، خدیجہ ایسے تھی، ان کے کارنامے اور ان کی خوبیاں اور ان کے تذکرے فرما رہے ہیں۔ کون؟ رسول پاک۔ تو ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خفا ہو گئی، فرمانے لگی وہ کب کی ماں جی فوت ہو گئے ہیں اور دنیا سے بھی چلے گئے ہیں، تو آپ ان کی باتیں نہیں چھوڑتے، تذکرے کرتے رہتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا علیہ السلام مسکرا کے، عائشہ خدیجہ تو قضا و قضا، خدیجہ خدیجہ ہی تھی۔ اس میں ایک سنت ہے بیوی کی تعریف کرنا، بیوی کی شان بیان کرنا، بیوی کی محبت کا اظہار کرنا، یہ سنت ہے جناب محمد۔ اور کچھ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے یا یہ
جنانا بندہ ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو. یہ اس قسم کی بک بک کر کے ہم اپنے سٹیٹس کو اور اپنی سیرت کو داغدار کرتے ہیں. ایک دفعہ رسول پاک سے پوچھا گیا اللہ کے رسول علیہ السلام سب سے زیادہ آپ کا کس کے ساتھ پیار ہے؟ رسول پاک آپ نے فرمایا عائشہ کے ساتھ. تو کون ہے عائشہ؟ بیوی ہے رسول پاک کی، امت کی بانی ماں ہے. صحابہ کرام کے سامنے آپ نے اعلان فرمایا امت کے سارے لوگوں کے سامنے میرا سب سے زیادہ پیار، مجھے سب سے زیادہ پیاری کون ہے؟ عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، صدیقہ طاہرہ طیبہ زکیہ فقیہہ رضی اللہ تعالی عنہا. پھر پوچھا گیا وَمِنَ الرِّجَالِ یا رسول اللہ، مردوں میں آپ کا سب سے زیادہ پیار کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا ابوہا، بیویوں میں سے عائشہ، مردوں میں سے عائشہ کے ابے کے ساتھ. تسی تھوڑا جو پیچھے آ گئے عورتوں کے پیچھے بھی بزرگ بیٹھے نا، وہ کتنے پیارے لوگ بیٹھے ہیں، جزاک اللہ، اللہ برکت دے. تو میری مراد یہ ہے ایک اور بھی اسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے. ایک صحابی نے رسول پاک کے سامنے عرض کیا تھا کہ رسول مجھے فلاں کے ساتھ میرا بڑا پیار ہے، میں اللہ کے لیے ان کے ساتھ پیار کرتا ہوں. آپ نے فرمایا تو نے ان کو کبھی بتایا ہے؟ جی نہیں. ارے جا کے بتاؤ اس کو کہ میں تم سے اللہ کی رضا کے لیے پیار کرتا ہوں، میرا پیار کسی دنیا کی غرض و غایت کے لیے نہیں، مال و دولت کے لیے نہیں، میں ویسے آپ سے محبت پیار، جس طرح کتنے نورانی چہرے ہیں، ہمیں دل کرتا ہے یار ان کے ساتھ پیار کیا جائے، یہ اچھے لگتے ہیں چہرہ. یہ صرف اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ بات ہے، یہ کر سکتے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ گزارا یہ ہے کہ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، عمل نیک کرے. ایک دفعہ آپ نے فرمایا علیہ السلام میری قیامت والے دن سب سے زیادہ محبت پیار اور اخوت پلس ملاقات اس کے ساتھ ہوگی. ازواج مطہرات سے خطاب فرما رہے ہیں جس کا ہاتھ لمبا ہوگا. سبحان اللہ کے ساتھ آپ کو کہنا چاہیے نا، یہ اچھا انداز ہے آپ کا، یہ سمجھانے کے لیے بھی اچھا ہے، جگانے کے لیے بھی اچھا ہے. فہم اب صحابیات نے ازواج مطہرات نے وہ لے کے نا پیمانہ تو ہاتھ ماپنے شروع کر دیے. ہاتھ کس کا لمبا ہے؟ رسالت بھروں میں یہ ہاتھ برات دی وہ خاتون کرے، آگے تفصیل آ رہی ہے. بعض صحابیات نے پوچھا تھا بڑے بڑے اچھے کام، بڑے بڑے اچھے جتنی ڈیوٹی ہیں ساری مردوں کی ہیں، تو بیویاں کدھر جائیں گی؟ کل سبق میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارا ہی پینڈا ختم کر دیا. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، روزے رکھنے والے، نمازاں پڑھنے والے مسلمان مرد عورتیں، ایمان والے مرد عورتیں، اس اعتبار سے کہ یہ مرد ہے اس کو زیادہ ملے گا، اس لیے بیوی اس کو کم ہے، یہ نہیں ہے، علادول وہ سارے کام ہوں گے. تو اس لیے فرمایا کہ اگر تم میں سے اچھے اعمال کرنے والی ہوں گی تو اجر بھی ڈبل ملے گا. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، ہم نے ان کے لیے بڑا عمدہ رزق بھی تیار کر رکھا ہے. وہ کیا ہے؟ جنت فردوس کے باغات، انعامات اور جنت میں ملنے والی بیویاں اور ان کے ساتھ نکاح ہونے والے تذکرے. قرآن و حدیث کے حوالے سے 13 ریکارڈ ہیں اور وہ لگاتے بھی ہیں، لوگ سنتے بھی ہیں. اللہ کے فضل دعا کرو اسی ہوتے پہنچ جائیے، سارے کام اللہ ٹھیک کر دے. لیکن ایک اور ہی بات یاد ہے، کچھ لوگ بڑے پریشان ہیں بیویوں کی وجہ سے، کوئی اپنے خامدوں کی وجہ سے بیویاں پریشان ہیں. تو میرے دوست بڑے اچھے آپ بھی جانتے ہیں، شیخ مسعود عالم صاحب حافظ اللہ، فیصل آباد جامعہ سلفیہ کے استاد ہیں، ہم اکٹھے مدینہ یونیورسٹی پڑھتے رہے. انہوں نے خوبصورت درس دیا کہ جو مرد پاس ہو جائیں گے بیویاں بھی پاس ہو جائیں گی، میاں بیوی مثلا پاس ہو گئے اللہ تعالیٰ کے انعامات سے جنت میں جائیں گے، تو وہ جنت میں اکٹھے ہی ان کو رہائش ملے گی. سبحان اللہ. مطلب یہ ہے کہ وہ پاس ہو گیا بیبا بندوں جو. پھر درس ختم ہوا تو ایک بندہ آ کے شیخ صاحب پوچھتا ان نہ اٹھے بھی ہونا ہے کون کیسا کرنا. سبحان اللہ. وہ غریب اینا چالو ہو جاتا ہے یہ پاس بھی ہو گئی تو پھر یہی میرے ملنی. اللہ رب العالمین نے ایک شک نکال لیا ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے وَزَوَّجْنَاهَا بِحُورٍ عِينٍ، ہم پھر نکاح حور عین کے ساتھ بھی کریں گے.
لیکن یاد رکھو اگر کوئی حسد بغض کو دشمنی عداوت کو خیال آئے تو وہ سارے صاف کر کے اللہ نے جنت میں بھیجنا ہے۔ جب جنت میں جوڑے چلے گئے پھر یہ باتیں نہیں آئیں گی بے توں کی کرنی ہے، بے توں کی کرنے مرنے اور ٹوٹ پہنے، یہ سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ کول کول کے بندے کے جنانیاں نال تے جنانیاں بندے نال کول کول کے تماشا لگا ہوتا کہیں دا دوسرے محلے جو جان کے گل سنانی پہنی یا اللہ کی عذاب بنیا ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، عمدہ اچھا رزق اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ اگلی بات خوبصورت، یا نساء النبی، اے پیغمبر اسلام کی بیویوں، لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ، تم عام بیویوں کی طرح نہیں ہو، تمہاری بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، تمہارا بڑا وقار ہے۔ یہاں رک کے ایک اور بات سن لیں، 3 خواتین کا الگ الگ اللہ اس کے رسول نے ذکر کیا ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ کا، اور آل عمران کی تبری کا، یعنی عمران صاحب کی آل عمران سورت پڑھتے ہو اس کا، اور پلس حضرت فاطمہ الزہرا کا، اور جناب خدیجہ کا، جناب عائشہ کا، یہ الگ فرمائے ہیں آپ نے، الگ الگ فرمایا۔ جناب عائشہ کی شان اس طرح ہے، کھانوں میں جس طرح سب سے عمدہ عربوں کو کھانا پسند تھا سرید، سا را یا دال، سرید، سرید اس کو بولتے ہیں کہ عمدہ شوربہ، ککڑی والا شوربہ نہیں، مٹن کا شوربہ عمدہ ہو، اس کے اندر روٹی کے ٹکڑے ہوں، تو جب وہ کھانے کے نرم ہو جائیں، عرب لوگ رسالت مآب سمیت اس کھانے کو بہت اچھا پسند فرماتے تھے۔ اس کھانے کو بولتے ہیں سرید، اور یہ طبی نقطہ نظر ڈاکٹر صاحب آج نہیں ہے، یہ کھانا جو ہے نظام ہضم کے لیے بھی صحیح ہے، اعصابی قوت کو بڑھانے کے لیے بھی صحیح ہے، اور جو معدہ ہوتا ہے اس کو ٹائم تھوڑا لگتا ہے ہضم کرنے میں۔ جو بات طب نبوی میں آ گئی ہے اس کی میں کیا کمال بیان کرتا ہوں، زبان رسالت نے فیصلہ کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جس طرح کھانوں میں سرید عمدہ ہے، بیویوں میں ازواج مراد میں حضرت عائشہ ہے۔ پھر اور آپ نے ایک بات فرمائی، سبحان اللہ، جو جنتی جنت میں جائیں گے خواتین کی سردار ہوگی جناب فاطمہ، سبحان اللہ، تو نوجوانوں کے سردار ہوں گے حسنین، اور بزرگوں کے سردار ہوں گے جناب ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ۔ ایک نئے مجلس میں نے بیان کیا تو بڑا اچھا اس نے سوال کیا، کہنے لگے حضرت وہ تو سارے جوان داخل ہوں گے تو یہ بزرگ بچے کہاں سے آ جائیں گے؟ اشکال ہوتا ہے نا، اشکال ہوتا ہے۔ جنت میں سب نے جوان حالت میں جانا ہے، بیوی ہیں، بندے، داڑھی جھڑیاں، چکر گولیاں، تیری چھوٹی ہے ہوتی بڑی ہوتی کچھ ہے ہوتی نہیں ہے، یہ چکر وہاں کوئی نہیں، سب میدان صاحب جردن مردن۔ جردن مانا ہے جس کو داڑھی اور لبوں کا نشان بھی اگا ہوا نہ ہو، جوانی کے عالم میں اللہ رب العالمین نے جنت میں بھیجنا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جی وہ کس طرح پتہ لگے گا یہ جوانوں کی طرح؟ وہ اس کا جواب یہ ہے، جو بوڑھے فوت ہونے والے لوگ ہیں، بوڑھی عمر میں فوت ہونے والے، ان کے سردار ابو بکر عمر ہوں گے، مانند جو نا، تو جوانی کی عالم میں جب فوت ہو جائے، جیسے میرا نواسا فوت ہو گیا، کسی کا پوتا فوت ہو گیا، میرا ایک بھتیجا ٹرین کے نیچے آ گیا، 19 سال کا حافظ قرآن تھا، 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، اس طرح کے بچے نوجوان حافظ شہید ہو جاتے ہیں، دنیا چلے جاتے ہیں، ان کے سردار حسنین ہوں گے، تو بیویاں کی سردار جناب فاطمہ ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ نے فرمایا باقی ساری امتوں میں سے یہ اعزازات بھی اللہ نے میری امت کو نصیب فرمایا ہے۔ تو فرمایا ہم نے تو تمہارے لیے وَإِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، فرمایا تقوی اختیار کیے رکھ، متقی تو پہلے ہی ہیں، اس کا ترجمہ ہے اِنِ اتَّقَيْتُنَّ، تقوی اختیار کیے رکھو گی، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، کوئی نرم لہجے میں ویک پوائنٹ نہیں کسی کے ساتھ پیش کرنا، کیونکہ رسالت مآب گھر میں لوگ آتے تھے، بدو بھی آتے تھے، اور آپ کے گھر میں کوئی سوال کرنے کے لیے یہودی بھی آ جاتے تھے، مسئلہ پوچھنے کے لیے نصرانی بھی آ جاتے تھے، ازواج مطہرات گھر ہیں۔ اللہ نے قانون بنا کے اعلان کر دیا کہ نرم لہجے میں بات نہیں کرنی ہے۔ آگے اس کی وضاحت فرمائی، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس بندے کے دل میں بیماری ہے نا،
ویک پوائنٹ پکڑ کے تو وہاں سے آگے کو بات چلانے کی، اس کی طبیعت کے اندر یہ بات آئے ہی نہ، لہجہ ایسا رکھنا ہے۔ لیکن فرمایا وہ قول نہ قول مارو، بات بھی اچھی کرنی ہے، بات اچھی کرنی ہے، لہجہ بھی خوشرو نہ ہو لیکن نرم لہجہ بھی نہ ہو جس میں اس بندے بیمار بندے کے دل کے اندر یہ بات ایسی آ جائے۔ یہ تعلیم کس کے لیے ہے؟ خطاب ازواج مطہرات کے لیے، ساری امت کی بیویاں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس میں شامل ہیں۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ ہاں بے پا تو وہ ملیا ہی نہیں، یہ لہجہ کس نے ثابت کیا ہے؟ پاک پیغمبر نے فرمایا ہے کہ غیر محرم کے ساتھ تم حج عمرے کا سفر بھی نہیں کر سکتے۔ تو محرم کون ہوتا ہے اور غیر محرم کون ہوتا ہے؟ محرم رشتہ وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ زندگی میں کسی حالت کے میں نکاح نہ ہو سکتا ہو۔ کتنا پارا بزرگ ہے ایوار صاحب، اس طرح کا بزرگ بے کے تو کیسے بی بی تو انہوں بنا دیں دیں محرم، جبکہ ان کا نکاح ہو سکتا ہے۔ وہ لڑیاں پاند لبیک لبیک دے نعرے مارتے پھر دینا، وہ سفر بھی نہیں کر سکتے۔ تو چیجے کہ وہ اللہ ہمیں معاف کر دے، یونیورسٹیوں کا کیا حال ہے، وہ ہاسٹلوں کا کیا حال ہے؟ میں نے یونیورسٹی میں 10 سال پڑھا ہے، ہاسٹلوں کا جا کے پتہ کرو، ڈگریاں حاصل کرنے والی لڑکیوں کا پتہ کرو، ماں پہ پتہ نہیں کدھر پھرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دیں، یہ سارے سلسلوں پر غور فرمائیں۔ نرم لہجے میں بات کرنا منع کر دیا تو ان کے ساتھ کسی جگہ پہ جانا اور جا کے سلام سکھ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ ایسا بھی پوائنٹ نہ ہو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، ٹھہری رہو اپنے گھروں میں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، دور جاہلیت کی بیبیاں بن صبر کے جس طرح باہر نکلتی تھیں، آپ نے باہر نہیں نکلنا۔ بازاروں کے اندر اگر بیبیوں کے داخلے بند ہو جائیں، ادھے کاروبار ٹھپ ہو جائے، قبروں اور مقبروں پر بیبیوں کا آمد ختم ہو جائے، یہ ملنگ بھوکے مر جاندے کران چلے جائیں، قبرستانوں کی آمدروں ختم ہو جائے۔ بڑے بڑے گناہ قبرستانوں میں ہو رہے ہیں، بڑے بڑے گناہ، بڑے بڑے گناہوں کے وہاں جو کڑیاں ملتی ہیں وہ بازاروں اور مقبروں اور جہاں جہاں سلام سکھے جاتے ہیں وہاں ہوتے ہیں۔ جاؤ جا کر تحقیق کرو، میں الزام نہیں کر رہا، کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب۔ دور جاہلیت کے اندر بیویوں کا رواج تھا، اور وہی رواج صدقے جا عمر تیری غیرت پر، تیری شرافت پر، تیرے ایمان پر، تیرے علم پر، تیرے دین کی سر محبت پر۔ پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی، رسول پاک تشریف فرما ہے، ازواج مطہرات بھی ہیں اور مومنات بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ گزرے تو کہنے لگے حضرت مجھے اب ایک ماحول پسند نہیں آیا، غیر محرم بندے بیویاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے مسکران کے فرمایا عمر اللہ نے قانون کو نہیں بنایا یار، رسول پاک نے بات نہیں چھیڑی، عمر فاروق نے بات چھیڑی ہے، مجھے یہ پسند نہیں آیا، کڑیاں منڈے کٹھے، بیویاں بندے غیر محرم۔ کون ہے؟ مہدی دے جا رہے ہیں، مہدی کروا دے امام مہدی، تیل تے مہدی، سبحان اللہ۔ پھر اگے کئی نام ہیں، تیل مہدی تے نام تے لڑیاں بابا کے کڑیاں منڈے بیڑا گر کب نے ایمان اور غیرت کا بیڑا جنازہ نکالتے ہیں۔ ایسے میں ڈیپلی نہیں جاتا، مجھے کافی باتیں معلوم ہے، یہاں سیب نہیں دیتا باتیں کرنا، آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو عمر فاروق کو آپ نے جواب دے دیا، اللہ نے قانون کوئی نہیں بنایا۔ کہتے حضرت ٹھیک ہے آپ جانے اور رب جانے، میں اپنی بات کر، وہ گھر چلے گیا، ادھر سے اللہ نے جبریل کو بھیج دیا اور کیا فرمان جاری کیا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک والنساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ نے فرمایا میرے پاک پیغمبر اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو اور مومنات کی بیویوں سے کہہ دو آج کے بعد بے پر کوئی باہر نہ نکلے۔ تو بے پر جو بیویاں باہر نکلتی ہیں وہ کون ہیں؟ ہندو ہیں، کون ہیں؟ سکھ ہیں، کون ہیں؟ مسلمان ہیں سارے، پکے سنی، پکے بڑے دیندار، بڑے بڑے مذہبی گھرانے، ہرنیاں کی طرح بیویاں بازاروں میں دوڑنے لگا رہی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لکھا ہوا کہاں ہے؟ فرمایا دور جاہلیت کرا، زبائش و عیش کر کے بن صبر کے باہر نہیں نکلنا۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز پڑھنی ہے۔ اس کا معنی ہے پیغمبر کی بیویوں کو اللہ نے حکم دیا نماز پڑھنا ہے، تو مومن ساڑی سنیاں ساڑیاں بیویاں تو اجازت ہے نا وہ نہ پڑھنا۔ گھروں کے اندر بے نماز بیویوں کی لائنیں لگے ہوئی،
اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ، یہاں ایک اور باریک نکتہ میاں صاحب، بندے کہتے ہیں جی یہ تو سونا بیوی کا ہے، تو یہ صرف میرا ہی ہے، جو بیویوں کا سامان ہے اس کو جہیز ملتا ہے، جہیز میں جو چیز آتی ہے یا مہر آتا ہے وہ بھی قبضے میں، اس کے والدین تحفہ دیں وہ بھی قبضے میں، سہیلیاں مائیں بہنیں اس کی خالیں پھوپھیاں کو تحفہ دیں وہ، تو قبضہ بندے کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیوی کی شے حق میں اس کی ملکیت ہے، اس کے والدین تحفہ دیں اس کی ملکیت ہے، اس کی خالہ ماموزہ بھائی تحفہ اس کو دے اس کی ملکیت ہے، یہ میاں صاحب کی ملکیت نہیں، ملکیت اس کی ہوگی تو زکوٰۃ اس نے ادا کرنی ہے۔ یہ کتنے رفڑ اور یہ کیس ہمارے پاس ہیں مسلوں کی صورت میں، تو انہوں گل جی سمجھ لگتی یہ بندیاں سارا قبضہ کیتا ہے، تو پیچھوں پہنچے جی اللہ نے حاکم نہیں بنایا، میں کہ حاکم تینوں بنایا تو گلو جا تیری میں نے ٹکٹ بھی کوئی نہیں کسی نے دینا، ووٹ بھی کسی نہیں دینا، یہ صرف حاکم ہے، ووٹ کوئی شاید نہیں۔ ویسے قربان کرتے پھرتے ہیں، سوڑ کرتے ہیں، پنجاب حکومت کی طرف پتہ چلے کہ پابندی لگا رہے ہیں، سوڑ پر پابندی، 5-5 ہزار دے نوٹ تے نوٹ فاور کیتے نے 5-5 ہزار دے، ہزار دے تے 32 سال حق میں۔ شریعت مصطفیٰ کے اندر جتنی مالی حیثیت ہے، کروڑوں روپے بھی رکھے جا سکتے ہیں، کوٹھیاں رکھی جا سکتی ہیں، زمینیں رکھی جا سکتی، ککھ نہ پلے ہوتے ایک صورت یاد کرانے پر بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ ایک جتی کا جوڑا لے دو تو سلیپر لے دے دو، وہ نکاح ہو سکتا ہے۔ کم از کم بھی بیان کر دیا، زیادہ سے زیادہ بیان کر دیا، تم پوری کوٹھی، تم بنگلہ، کوئی چیز، گاڑیاں، یہ بیوی کو حق مہر میں دے سکتے ہو، لکھا سکتے ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ جب لکھا جانا ہے یار تھے تو وہ آنے والی بچی بس وہ بیچاری شادی، اس نے کاغذ سے نا دستخط کروا لیا مولوی صاحب نے، اچھا یہ پیپر درست کر سانا دہی چھوڑ سانا، بس لکھی چھوڑو نا، وہ بی روندی آئی باپے کو کتب نے آپ یہ عبارت بزرگ نے آپ لکھی، تے پہلے دن ہی کوئی معافی لگ پہ میں نے اللہ بات سے معاف کر دے، تے جیڑا حق میں پہلے دن ہی معاف کرا ہے وہ زندگی جڑی پی وہ کی کرے گا، اور خدا کا واسطہ جو انہوں ادا کرنا ہے۔ میرے بیٹے کی شادی کے ایام تھے، کینٹ کی بات ہے، تو ایک تنانی بنا لیے تے حق میں نہیں دینا، ایک میں نکاح پڑھنے لگا تو آندہ جی لکھ لو، وہ میں کہ میں نہیں لکھنا نکاح، وہ بس لکھ لو، میں کہا کی لکھنا ہے، چلو پھر لکھ لکھ لو، اور دوسرا دے دے لیں گا، میں کیا کرتا کہ یہ جی دیہڑی لانا جائے، اور میں کہ تو لکھ کیوں لکھوایا ہے، جو تسی دے آندے سے لکھاؤ، لوگ میرا بھی جرم ہے، نکاح پڑھنا دے تسی جاندے سے لکھاؤ، تو لکھا دیتا ہے، کئیاں لکھایا تو آڈے جو انشاءاللہ کوئی بزرگ ہوئے گا جس لکھایا دیتی کوئی شاید نہیں، تساں دیتا ہے، تساں تو دینے چاہیے تھا سی تانوں۔ اگلی بات توجہ کریں، اگلی خوبصورت بات ایک اور آ رہی ہے، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نبی کی بیویوں سے فرمایا تم سب نے اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے، رسول پاک کی بھی اطاعت کرنی ہے، گنجائش نہیں پیغمبر کی بیویاں تو جو مرضی کرتی ہیں، نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، صدقہ نہ کریں، نہ اطیعنا۔ اگلی اور خوبصورت بات، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت، پیغمبر کی بیویاں ساری اہل بیت ہیں۔ سب سے پہلے اہل بیت کون ہے؟ ازواج مطہرات۔ ایک حدیث ہے بڑی شاندار، حضرت ام سلمہ کے گھر یہ آیات نازل ہوئیں، ام سلمہ کے گھر آتے نازل ہوئیں، جب یہ نازل ہوئیں تو علی، فاطمہ، حسن، حسین ہی اہل بیت ہیں، باقی فارغ ہیں۔ اصل اہل بیت ازواج مطہرات ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی دعا کے ساتھ حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین بھی اہل بیت میں شمار کیے گئے۔ سبحان اللہ، آگ ہونا تو مسئلہ یاد بھی رکھو، جن کو میرا اللہ مومن مومنات کہتا ہے ان کو ریجیکٹ کر دیں تو اپنی ساری جماعت کا نام مومنی رکھا ہوا ہے، پتہ ہے نا، سمجھ آ گئی بات کی؟ مومنین، مومن میں اللہ، مومنات اللہ، اہل بیت ازواج مطہرات۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ رب العالمین تمہیں پاک رکھنا چاہتے ہیں، پاک کرنا چاہتے ہیں، پاکیزی کا ماحول تمہیں دینا چاہتے ہیں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہارے گھروں میں جو آیات نازل ہوتی ہیں، قرآن نازل ہوتا ہے، اس کی تلاوت کرو۔ من آیات اللہ حکمہ، حکمت دانائی کی باتیں، ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ بڑا باریک بھی ہے اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ یہ سارے مسائل
اللہ کرے مجھے آپ کو سمجھ آئیں، احترام کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ اپنے ماحولیات کو درست کرنے کی اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ ازواج مطہرات کا نام ہی یہ خطاب ہے، جو تابع داری کرے گی تم میں سے اللہ کے لیے، فرمانبرداری رسول اس کے رسول کے ساتھ، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، پھر وہ عمل کرے گی اچھا، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، ہم اس کو اس کا اجر دیں گے 2 بار، یہ ڈبلنگ ہو جائے گا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے تیار کر رکھا اس کے لیے عمدہ عزت و شرف والا رزق۔ یا نساء النبی، اے پیغمبر اسلام کی بیویو، لستن کأحد من النساء، تم نہیں ہو عام خواتین کی طرح، ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کیے رکھو، فلا تخضعن بالقول، پس نہ نرم لہجے میں کوئی بولی بات نہیں کرنی، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو تمام کرے گا اس بندے کے جس کے دل میں بیماری ہے وہ خواہشات کی، وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، عمدہ و صاف ستھری بات کرنی ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور ٹھہری رہو اپنے گھروں میں، یعنی گھر میں ہی رہنا، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور مت بن صبر کے نکلو باہر جس طرح دور جاہلیت میں لوگ خواتین باہر نکلا کرتی تھیں، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنا ہے، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے، وَأَطِیعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، انما یرید اللہ، بے شک اللہ ارادہ فرماتے ہیں، لیذہب عنکم الرجس، تاکہ اللہ تم سے گندگی اور ناپاکی کو دور رکھے، اے اہل بیت، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تمہیں پاک کر دے، پاک کیا جائے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، اور یاد کرو جو تلاوت کی جاتی ہے تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں اور حکمت و دانائی کی باتیں، ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بھی ہے اور باخبر ہے۔